پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ میں 4 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق، اسرائیلی قبضہ رہے گا، امریکہ کا اعلان. اسرائیلی حملے بند کیے جائیں، وزیراعظم انوار الحق کاکڑ. کراچی شہر میں بھی کانگو وائرس کی تصدیق، 2 مریض صحت یاب. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا 3 ہسپتالوں کا دورہ. لاہور میں یوم اقبال کے موقع پر گارڈز کی تبدیلی، قوم مفکر پاکستان کی علمی، فکری اور سیاسی خدمات کا اعتراف کرتی ہے، صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات. سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ نفسیات کے زیر اہتمام عالمی سلوگن ذہنی صحت ایک عالمی حق ہے پر ایک روزہ دماغی صحت مفت طبی کیمپ لگایا گیا. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت تنازع توہین ڈاکٹر تحریک میں تبدیل ہو گیا اور نگراں وزیر اعلیٰ نے خود اپنے اقدامات کے ذریعے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا، جبکہ توہین ڈاکٹر تحریک نے سرکاری طور پر روبوٹک سرجری مشینوں کی خریداری کو مبینہ مالی اسکینڈل قرار دیتے ہوئے FIA سے تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا ہے اور ضرورت پڑنے پر صوبے کے غریب عوام کے ٹیکس کی لوٹی جانے والی رقم کو واپس محکمہ صحت کے خزانے میں لانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے. ان خیالات کا اظہار جمعے کے روز کراچی پریس کلب میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی لیڈر ڈاکٹر SM قیصر سجاد، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما کے صدر پروفیسر عبداللہ متقی، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ڈاکٹر وارث، جنرل کیڈر ڈاکٹرز فورم کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر راشد لاکھیر، سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر اکرم سلطان، ڈاکٹر گریز و دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں کیا اور کہا کہ یہ پریس کانفرنس کسی شخصیت کے خلاف نہیں، لیکن ایک منصف کی جانب سے ڈاکٹر سعد نیاز جیسے مریض دوست ڈاکٹر کی توہین کو ڈاکٹر برادری کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی. سرکاری اسپتالوں میں روبوٹک سرجری مشینوں کی خریداری مریض دوستی نہیں، کرپشن اور کمیشن کا گورکھ دھندا ہے. جبکہ پریس کانفرنس میں پیما کے پروفیسر عبداللہ متقی نے ایک سوال کے جواب میں دھماکہ خیز انکشاف کر ڈالا کہ آلمیٹ کمپنی سے محکمہ صحت سندھ میں جو روبوٹک سرجری مشینیں خریدی جا رہی ہیں، بیرون ممالک میں مقیم انہوں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کر کے ان مشینوں میں سے ایک مشین کی قیمت کا معلوم کیا تو اس ایک مشین کی قیمت 25 کروڑ روپے سے 30 کروڑ روپے تک ہے، لیکن محکمہ صحت سندھ میں یہ ایک مشین حیرت انگیز طور پر 1 ارب 8 کروڑ روپے کی خریدی گئی ہے، جو قومی خزانے پر ڈاکے کے مترادف ہے. یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ بعض نجی چینل نے مذکورہ پریس کانفرنس کو لائیو دکھانا چاہا
تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ہدایت پر چیف منسٹر ہاؤس کے ترجمان عبدالرشید چنا نے ٹی وی چینل کی انتظامیہ کو دباؤ کے ذریعے پریس کانفرنس کو لائیو دکھانے سے روک دیا۔ ممتاز ماہر امراض قلب اور سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر اکرم سلطان نے کہا ہے کہ وہ FIA کے ذریعے گزشتہ 15 سالوں کے دوران ان سرکاری ڈاکٹروں کی ٹریول ہسٹری نکلوا رہے ہیں جو جدید کمپیوٹرائزڈ مشینوں کو آپریٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کن کمپنیز نے ان کے بیرونی ممالک کے دوروں کو اسپانسر کیا۔ پریس کانفرنس میں آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ریڈیالوجی ماہرین بھی موجود تھے۔ اب آپ یہاں پہلے ممتاز ماہر امراض قلب اور توہین ڈاکٹر تحریک کے روح رواں ڈاکٹر اکرم سلطان نے LDN سے پریس کانفرنس کے بعد ہمارے سوالات کے کیا جوابات دیے، وہ براہ راست ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ باقاعدہ آپ نے FIA سے رجوع کیا ہے اس روبوٹک سرجری کے کیس کے حوالے سے۔ جی سر۔ اور مزید آپ نے فرمایا ہے کہ آپ عدالت سے بھی رجوع کریں گے، اس کی میں آپ سے تفصیل جاننا جی چاہتا سر، میں تو اگر مجھے موقع ملا تو توہین ڈاکٹرز کے سلسلے میں جنہوں نے کسی بھی لیول پہ ڈاکٹرز کی توہین کی ہے تو ہم اس کے لیے عدالت میں بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ جو سوفسٹیکیٹڈ مشینری کی ٹریننگز کے لیے اور ڈاکٹرز کو مختلف چیزوں کے خریدنے کے لیے اور اٹریکشن کے لیے جن لوگوں کو ملک سے باہر کیا گیا ہے، ان سے ہم FIA سے ریکارڈ لے رہے ہیں کہ کس کس نے کہاں سفر کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو روبوٹک سرجری مشین JPMC میں لی گئی ہے، جی سر، یہ کتنے کی ہے؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دوا کے پیسوں سے یہ مشین خریدی گئی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ جنا ہاسپٹل کو جو ہیڈ کر رہا ہے ڈاکٹر شاہد، وہ بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں، مجھے اس سوال سے ادھر ادھر کر دیا جائے۔ اس موقع پر PMA کے ڈاکٹر قیصر سجاد نے LDN سے صحت کے قومی مسائل کے حل کے لیے کیا بتایا، وہ بھی آپ براہ راست ملاحظہ فرمائے۔ جو بھی ایشو ہیلتھ کے ایشوز ہیں نا، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہمارے پاس ہیلتھ پالیسی ہوا کرتا تھا، ہر دفعہ ہر 5 سال کے بعد وہ ہیلتھ پالیسی بنتا تھا، اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بارہا یہ شور مچاتی تھی تو پھر وہ بنتا تھا، لیکن اب کئی سالوں سے ہیلتھ پالیسی بنتی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ہیلتھ کے ایشوز اور ہیلتھ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نہ صرف عوام پریشان ہے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو ہیلتھ کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود بھی پریشان ہیں، وہ بھی اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اگر یہ ہیلتھ پالیسی پراپر ہر 5 سال بعد جیسے پہلے ہوتا تھا اگر آتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی مینیج کرنا، کہ ہیلتھ کے ایشوز کیا ہیں اور اس کو کیسے اس کو نپٹایا جائے یا اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ فوری طور پہ ہیلتھ پالیسی بنائی جائے پاکستان کے اندر، تاکہ ہیلتھ کے تمام ایشوز کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے اور عوام کی مشکلات کو آسان کیا جائے۔ ناظرین، اب آپ اسکرین پر وہ چارٹ ملاحظہ کریں جس میں سرکاری ہسپتالوں میں موجود روبوٹک سرجری کی تفصیلات اور مزید خریدی جانے والی روبوٹک مشینوں کی باقاعدہ تفصیل موجود ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ LDN اپنی پالیسی کے مطابق اپنی نشریات کے ذریعے ہیلتھ اور اس سے جڑے ہوئے مسائل سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے خبر کے پیچھے چھپی ہوئی خبروں کو آپ تک پہنچانے کا مشکل کام توکلت علی اللہ انجام دے رہا ہے۔ ہمارے تحقیقاتی نمائندے سچ اور حق کی صحافت کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے پیش منظر دیکھا، اب ہم اس کا پس منظر آپ کو بتاتے ہیں۔ آلمیڈ سولوشن ایک بین الاقوامی کمپنی ہے اور اس کے CEO اعجاز مرزا ہیں، جو زیادہ تر امریکہ میں مقیم رہتے ہیں، اور جو قومی کرپشن کا میگا اسکینڈل روبوٹک سرجری مشینوں کا آپ کے سامنے آیا ہے۔ ایسے منصوبوں کی ڈیل عموماً ملک کے بجائے بیرون ممالک میں ہوتی ہے۔
اس ڈیل میں ہماری سیاسی قیادت ارباب اختیار کی صورت میں، جنہیں آپ اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی امید پر انہیں ایوان اقتدار میں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے خون پسینوں کے ٹیکسوں کی رقم سے آپ کے حقوق کے لیے جو لالی پاپ آپ کو دے کر کرتے ہیں، اس کا پس منظر اور پیش منظر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ روبوٹک سرجری مشینوں کی خریداری، اس کی تفصیل پاکستان میں مفاہمت کی سیاست سے 15 سال کی تنازع سیاست تک، سندھ کے غریب مریضوں کو ہسپتال تک پہنچانے کی ایمبولینس سروس، پینے کا صاف پانی اور تدریسی سرکاری اسپتالوں میں ادویہ اور تشخیص کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہے۔ پھر نگراں حکومتیں ہمیشہ غیر سیاسی ہوتی ہیں، یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ کا نگراں کوئی اور ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، لیکن تھیلے میں رہ جانے والا دھڑ بھی ہفتہ 11 دسمبر کو اسی حوالے سے ہونے والی ایک دوسری پریس کانفرنس میں کل باہر آ جائے گا۔ یہ کیا عجب تماشا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ چیف آف آرمی اسٹاف کے کرپشن کے خلاف دیے گئے ایجنڈے کو پورا کرنے کے بجائے کرپشن کرنے والوں کے وکیل بن رہے ہیں۔ ملک نازک دورائے پر ہے، ہماری افواج کے جوان روز وطن عزیز کے تحفظ اور عوام کی سالمیت کے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور ہم معاشی دہشت گردوں کو چھپانے اور بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس بہت ہو چکا، یہ اب نہیں، اور اب ایسا نہیں چلے گا۔ ملک کو انتخاب کی نہیں، بے رحم احتساب کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔